صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا حافظہ صحیح ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ درسگاہ میں آنے والے جو طلباء ہیں ان کا حافظہ جی تو غور فرمائیے، حافظہ بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلے درجے کے صحابی کون ہیں؟ بولو یار، آپ آہستہ بول رہے ہیں، مجھے کم سنائی دے رہا ہے۔ پہلے درجے کے صحابی کون ہیں اور آخری درجے کے؟ حضرت وحشی۔ آئیے، حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے احد کا واقعہ کسی ایسے آدمی سے سننا چاہیے جس آدمی نے احد کے میدان میں جو آدمی موجود ہو۔ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ حضرت وحشی زندہ ہیں اور ذرا تھوڑا شہر سے باہر رہتے ہیں، تو میں حضرت وحشی کے پاس گیا کہ احد کا واقعہ ان سے جا کر سنتا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وحشی تو بوڑھا ہو گیا ہے، تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس کا تو بیچارے کا حافظہ کمزور ہو گیا ہوگا، اس کو کہاں یاد رہا ہو۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے امتحان لیتا ہوں۔ میں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں نے کہا حضرت مجھے پہچانا ہے؟ تو حضرت وحشی کا بڑھاپا تھا، آپ کے ابرو آنکھوں پر آ چکے، انہوں نے وہ ابرو سے آنکھوں سے وہ اوپر اٹھائے بال اور مجھے دیکھ کر فرمایا تم فلاں شخص کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا جی حضرت، بیٹا تو میں اسی کا ہوں، پر اگلا سوال داغ دیا کہ میری تو آپ سے ملاقات نہیں، آدمی تو وہی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن میری آپ سے ملاقات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہاں، حضرت وحشی نے کہا ہاں بیٹا، تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہے مگر میری تم سے ملاقات ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب تم پیدا ہوئے تمہارے والد گرامی تمہیں گھٹی دلوانے کے لیے حضور علیہ السلام کے مجلس میں لے کر آئے، حضور علیہ السلام نے لعاب مبارک تمہارے منہ میں ڈالا، میں ان دنوں پیچھے بیٹھا کرتا تھا، مجھے پیچھے بیٹھنے کا حکم تھا۔ جب تم لعاب دلوا کر تمہارے والد جانے لگے تو میں آگے بڑھا کہ اس خوش نصیب بچے کو دیکھوں جس کو گھٹی حضور علیہ السلام کے لعاب سے دی گئی ہے۔ جب میں آگے بڑھا تو آپ کے والد نے جلدی سے آپ کے منہ پہ کپڑا ڈال لیا۔ میں بیٹے تمہیں تو نہیں دیکھ سکا مگر میں نے تمہارے پاؤں دیکھے تھے، آج جب میں نے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ آخری درجے کے طالب علم کے حافظے کا جب یہ عالم ہے تو اول درجے کے طالب علم کے حافظے کا کیا عالم ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ایک عجیب واقعہ آتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا مانگنے والا فقیر، اس نے صدا لگائی اجرکم علی اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے، پانی پلاؤ۔ تو صحابی نابینا تھے تو بیوی نے وہ پانی کا پیالہ بھرا اور اس کو پکڑا دیا۔ وہ اللہ کا بندہ ایسا آدمی تھا، ساتھ پیالہ بھی لے گیا۔ کتابوں میں لکھا 10 سال کے بعد نابینا صحابی یہ میدان عرفات میں تھے کہ میدان عرفات میں آواز آئی اجرکم علی اللہ، تو صحابی نے جو ہی آواز سنی تو کہا یہ میرے پیالے والا ہے، یہ وہ میرے پیالے والا ہے۔ حافظہ اتنا قوی۔